अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान ख्याल रहमान प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त ख्याल रहमान में एक ऐसी शख्सियत को जो लंदन से मास्टर्स इन इंजीनियरिंग की और बैरून ममालिक की रंगीनियों को छोड़कर मुल्क पाकिस्तान में आए और अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए इन्होंने बीन एंड ग्रेन के नाम से यहाँ पे एक कैफ़े बनाया। आज वहाँ पे सैकड़ों फैमिलियाँ एंजॉय करती हैं, उनसे होटल इंडस्ट्री के मतलब पूछते हैं और उनके कैफ़े के मतलब। हमारे साथ इस वक्त नौजवान शख्सियत, बड़ी ही कदावर शख्सियत आमर मुनीर साहब जो हमारे साथ इस वक्त ख्याल रहमान प्रोग्राम में मैं वे गुफ्तगू हैं। नाज़रीन, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात कि यहाँ पे जो हाई टी का इंतज़ाम इन्होंने किया गया है फैमिलियों के लिए, ये बड़ा ही मुनफरिद है। हॉलीडे इन में जाते हैं, पीसी में जाते हैं, आप फ्लैट्स में जाते हैं, मगर यहाँ का कुछ और ही टेस्ट है। इनसे इनके म्यार और क्वालिटी के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? अच्छा सर, एक बात समझ में नहीं आई जी कि मास्टर्स इन इंजीनियरिंग की आपने लंदन से। लोग लंदन जाने के लिए 50-50 लाख 20-20 लाख रुपया देते हैं और वहाँ से आकर आपने अपने मुस्तबिल को इस ये कैफ़े में किया, तो ये क्या आप महसूस करते हैं? बस ये वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाऊं। जी जी जी। तो उसी सिलसिले में गया, स्टडी किया बहुत अच्छे तरीके से। जी मतलब एक शौक भी था साइंस स्टूडेंट के नाते। जी जी। तो वहाँ पे डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब मैं वापस आया और मैंने आके देखा कि मतलब यहाँ पे मतलब क्योंकि सिंस मैं शुरू से ही खाने का शौकीन और वालिद साहब के साथ पूरी फैमिली के साथ हम लोग हर जगह हम लोगों ने होटलिंग की हुई है, ना खाली पाकिस्तान में दुनिया भर में की हुई है, बड़े अच्छे लेवल पे की हुई है। तो जब हम यहाँ पे मतलब जब मैं वापस आया और मैंने देखा यहाँ पर कि यहाँ पे खाने का म्यार बहुत ही मतलब नीचे जा चुका हुआ है। अच्छा। और लोग कुछ भी समझ के खा जाते हैं उसको, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी भी इतनी ख़ास नहीं है। लोगों के लिए एक्टिविटी ये होती है कि वो बाहर निकलें और कहीं जाके अच्छा खाना खाना। तो जब अच्छा खाना भी मुहैया नहीं था तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इस काम के अंदर आना चाहिए। मैं आया था एज अ कॉफ़ी शॉप, लेकिन जब मैंने देखा किचन मतलब लोगों के बारे में जानना शुरू किया तो रियलाइज़ हुआ कि ये तो खाने के काबिल भी नहीं है खाना जो बेचते हैं लोग। फिर वहाँ से शौक़ पैदा हुआ कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है, लोगों को अच्छा खिलाना है इंशाल्लाह। तो उसी सिलसिले में मतलब फिर इस चीज़ के अंदर मैं घुस गया और देखा। फिर जब समझ आया कि इतना ये फील्ड बहुत ज़्यादा वसी है, तो छोटे छोटे स्टेप में पहले एक चीज़ को सेटल डाउन किया, कैफ़े को किया, फिर उसके बाद बेकरी के अंदर आ गए, फिर बेकरी को हमने अपना सेटल किया। अच्छा सर, खानों के म्यार को बेहतर बनाने के लिए आपने कुछ स्पेशल यहाँ पे कोई टीम रखी हुई है जो ये खानों को करते हैं? जी जी। इसके अंदर ये हमने किया है कि जो हर एक कुजीन का हमारा एक सेपरेट शेफ है। अच्छा। जो कि उसकी एक्सपर्टीज़ है उस कुजीन के अंदर। ठीक। मतलब मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग अपनी ज़ात के लिए खाने के लिए बाहर से चीज़ लेते हैं और उसको पका नहीं सकते, तो यहाँ पे साफ़ सुथरा वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और एक्सपर्ट्स के हाथों बने हुए हैं। अच्छा। तो इट इज़ आल्सो सेफ टू ईट। इसका आपको कैसे ख्याल आया, क्या एक्सपीरियंस था आपके पास कि यार ये बनाएंगे और ये हमारा म्यार और क्वालिटी लोगों को पसंद आएगी? देखिए ये चैलेंजिंग था थोड़ा। हाँ। क्योंकि यहाँ पर लोगों के किसी भी आइटम को लेके, क्योंकि एक जो देसी खाना है ना, उसको तो चले आप अच्छा करके सफाई से भी बनाएंगे या बेहतर बनाएंगे तो वो लोगों को समझ आ जाएगा कि यार ये अच्छा है, टेस्टी है।
جو باقی جس طرح تھائی کوزین ہو گیا یا اٹالین کوزین ہو گیا یا آپ کی جو ادر کانٹیننٹل آئٹمز یہ ہیں، کوئی فارن آئٹمز ہیں جو آپ بنا رہے ہیں یا یہ پہلی مرتبہ متعارف ہوئی ہے یہاں پہ؟ ساری تو نئی چیزیں متعارف کرائیں، لیکن اچھا، وہ چیزیں کچھ یہاں پر آلریڈی چل رہی تھیں، چل رہی تھی. لیکن لوگوں کو یہی نہیں اندازہ تھا کہ اس کا ایکچوئل ٹیسٹ کیا ہے. اچھا. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ جو اس کا اوتھینٹک ٹیسٹ ہے جی جی. اس کو ہم لے کر آئیں، اچھا. تاکہ اب ایسا نہیں ہے کہ پہلے ٹائم میں ایسا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو بھی ہے مطلب اس کو کھا لیتے تھے. اب کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے جی جی جی، تو یہ لوگ گلوبل ولیج بن چکا ہے. جی بالکل، تو لوگ سرچ کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ اس کی اوتھینٹک ریسیپی کیا ہے. تو جب وہ اس چیز کو کوئی سرچ کرتا ہوا آتا ہے نا ہمارے پاس، تو اس کو ایکچوئل ٹیسٹ مل جاتا ہے. اچھا. ہماری کوشش ہی یہ ہے کہ ہم اچھا سر، ہائی ٹی اور اعلیٰ کلاکار جی یہاں پہ آپ نے متعارف کروایا ہوا ہے، جی. تو یکمشت بیٹھنے کے لیے فیملیز کی کتنی جگہ ہے، کتنی آپ کے پاس اس وقت اسٹرینتھ جو بیٹھ سکتی ہے یہاں پہ تقریباً 120 کی ہے ایٹ اے ٹائم؟ ایٹ اے ٹائم. اچھا. مطلب آؤٹ ڈور سیٹنگ بھی اس کے اندر ہی شامل ہائی ہے. ٹی میں کون کون سی آئٹمز آپ کے پاس؟ ہائی ٹی کے اندر تقریباً ہم نے ہر کوزین سے ساری آئٹمز رکھی. ساری آئٹمز مطلب اس کے اندر اگر آپ تھائی کوزین کو بھی دیکھتے ہوں اس کی وہ بھی آئٹمز اویلیبل ہیں، وہ بھی ہے، چائنیز کی ہیں. اور ڈنر اور لنچ کا بھی یہاں پہ جی کہ بالکل. خالی ہائی ٹی ہے یہاں پہ؟ نہیں، ہائی ٹی تو وہ اپنے ٹائم کے لیے ہے، لیکن اچھا. اس کے علاوہ ہمارا بریک فاسٹ ہے، اچھا. ہمارا لنچ ہے، ڈنر ہے، یہ سب کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے. اچھا سر، اسٹوڈنٹ لائف کے فوراً بعد جی اتنا بڑا پروجیکٹ مینیج کر لینا، تو آپ کے پاس پیسے تھے، لاکھوں روپیہ لگا کر آپ کے والدین نے آپ کو انجینئر بنایا، جی. اور یہ سسٹم چلانے کے لیے تو بڑا سرمایہ کی ضرورت تھی، تو کس نے سپورٹ کیا گھر میں سے آپ؟ یہ میرے والد صاحب نے مجھے سپورٹ کیا اور بڑی خوشی کے ساتھ سپورٹ کیا. اچھا. کیونکہ انہوں نے جو ان کا شوق تھا اور جو مطلب میرا بھی تھا. اچھا. تو مطلب کیونکہ ہم لوگ ایک ٹیکسٹائل کیمیکل سے بلانگ کرتے ہیں، اچھا. بیک گراؤنڈ ہمارا تھا. تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ اس چیز کو اچیو کیا ہے الحمدللہ، اس کے بعد ان کو بھی کانفیڈنٹ تھے وہ کہ اس طرف جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جو مطلب شوق ہے، انہوں نے شوق دیکھا. خود کا بھی شوق تھا ان کا، کیونکہ وہ بھی کھانے پینے سے جڑے ہوئے تھے بہت زیادہ. تو الحمدللہ آج وہ بھی خوش ہے کہ وہ دیکھتے یہ پروجیکٹ بھی سکسیزفل. بنیادی اور اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کیا؟ یو کے یونیورسٹی آف بنیادی تعلیم. بنیادی. اوکے. ہاں. میں کیونکہ ارلی اسٹیج میں ہی باہر چلا گیا تھا، 18 سال کی ایج میں. اچھا. تو میری یونیورسٹی لائف ساری وہاں پر ہی گزری. آپ نے یہاں پہ کھانے کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کون سی ایسی ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے، کون سے ایسے مسالہ جات رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو بڑے پسند آتے ہیں؟ یہ مسالہ جات ڈائریکٹلی نہیں ہوتا، مطلب اس کے اندر یہ ہے کہ جو ریسیپی ایک دفعہ ڈیفائن کر دی ہوئی ہے، اس اسٹینڈرڈس کو شیف ہر بار ریپیٹیڈلی ویسا ہی بنائے، یہ اس چیز کے پیچھے ہے. اور اس چیز کو شور کرنے کے لیے میں خود بھی اکثر کچن میں میرا چکر لگتا ہے، اور میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ شخص اسی طریقے سے بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے. اور اس کے علاوہ ہماری ٹیم ہے باقاعدہ جو کہ رینڈم اس کا چیک کرتی رہتی ہے. اچھا سر، بین اینڈ گرین کا نام بڑا اٹریکٹیو نام ہے. جی. یہ نام کوئی باہر کسی گورے نے اپنا تجویز کیا یا یہ آپ ہی کی تجویز کردہ یہ نام ہے؟ بہت شکریہ. جی جی. یہ نام جب نام رکھنا تھا تو کافی ڈیپتھ میں چلے گئے تھے کہ مطلب کیا نام دیا جائے. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ ہوا کہ مطلب کیونکہ بیکری سے ریلیٹڈ بھی ہے، ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. تو بین ایک ایسی چیز ہے، کافی بین بھی ہوتا ہے، چاکلیٹ بین بھی ہوتا ہے. تو ایک سائڈ پہ یہ بینز آ جاتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ جو گرین ہے، جس طرح گندم کا دانہ ہے، رائس ہے، تو یہ سارے گرینز میں آ جاتے ہیں. تو ان دو سے مل کے ہی ساری چیزیں آپ کی بنتی ہیں. تو کون سے سن سے آپ نے یہ شروع کیا؟ 2016 سے. اور کیسا رسپانس آیا 2016 کے بعد؟ سٹارٹنگ میں بہت اچھا تھا. اس کے بعد جب کووڈ نے
ہٹ کیا تو تب اوور آل انڈسٹری کو ہی کافی زیادہ ہٹ ہوا تھا. اچھا سر، ہوٹل انڈسٹری اور ریسٹورینٹ بڑی مالی مشکلات کا شکار رہے ہیں یہ کرونا میں. آپ ہمارے لاؤ 24 چینل کے حوالے سے حکومت پاکستان کو اس وقت کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہوٹل انڈسٹری بڑی مالی مشکلات کا شکار ہے، دیکھیں کوئی تجویز ایسی؟ مطلب میں یہ دیکھتا ہوں جی کہ گورنمنٹ جسٹ ایک ریسٹورینٹس اور کیفے کو ہی مطلب ٹارگٹ کر جاتی ہے جی اس کووڈ کے دوران. جی آپ یہ دیکھیں کہ ایس او پیز کی کہاں مطلب اگر آپ سبزی منڈی میں جاتے ہیں یا آپ باہر کسی ڈھابے میں دیکھتے ہیں جی تو وہاں پہ اور بسز کے اندر جو جی پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہاں پہ دیکھیں کہاں ماسکس کا اور یہ صحیح. ان چیزوں کا خیال کیا جا رہا ہے. لیکن ان چیزوں کے اوپر سمجھتی ہے گورنمنٹ کہ اگر ان چیزوں کو ہم روک دیں گے تو کیسے چلے گا سارا. بہت تو اسی طرح اگر آپ ریسٹورینٹس اور کیفے کو دیکھیں یہاں پہ تو پھر بھی لوگ ایس او پیز کا خیال کیا جاتا ہے جی ہر لحاظ سے. اور یہاں پہ نارملی وہی لوگ آتے ہیں مطلب جو اس چیز کی بات کی سمجھ رکھتے ہیں کہ یار یہ کووڈ کے دن چل رہے ہیں تو ہمیں اپنی حفاظت بھی کرنی ہے اور لوگوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. ہم لوگ اوور آل یہی دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں یہ ہو گیا یا کہیں پہ بھی ہو گیا تو ہم سب سے پہلے اپنی ریسٹورینٹ انڈسٹری کو ہم ٹارگٹ کر بیٹھتے ہیں اور کیٹرنگ سروسز کو کر بیٹھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کو اس کے اوپر اس طریقے سے مطلب پابندی نہ لگائی جائے. مطلب جتنا نقصان کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. اب آگے سے کوشش کریں کہ پابندیاں نہ لگائیں، انڈسٹری کو فروغ دیا جائے. انڈسٹری کو فروغ دیا جائے. جی جی ناظرین، اپنے میزبان ایم اے رحمان کو آج کے اس پروگرام سے اجازت. عامر صاحب کا یہی کہنا ہے حکومت پاکستان کو کہ ریسٹورنٹ انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے افراد کے مالی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا خیال کریں، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ مزید ٹیکس سے استثنا کریں، کیونکہ بعض مالکان کی بلڈنگ جو ہے وہ رینٹ پہ ہیں اور کرونا میں کافی مشکلات کا شکار رہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو اجازت. اللہ حافظ.